حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس ایک شخص حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا سیدی میرے گھر کی چھت سے اچانک میری بیٹی غائب ہو گئی، بہت تلاش کیا لیکن اس کا کوئی پتہ نہ چلا۔ حضور غوث اعظم فرمانے لگے کہ کرخ کے علاقے میں چلے جاؤ، رات کے وقت ایک ویرانے میں ایک دائرہ لگا کر بیٹھ جانا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر میرا تصور باندھ لینا۔ رات کے وقت وہاں سے خوفناک شکلوں والے جن گزریں گے، ان سے خوف زدہ نہ ہونا۔ سحری کے وقت وہاں سے جنات کا بادشاہ گزرے گا، وہ تم سے تمہاری حاجت پوچھے گا، اسے بتانا مجھے عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے، میری بیٹی تلاش کرو۔ وہ شخص حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کرخ کے علاقے میں رات کے وقت ایک ویرانے میں پہنچ گیا، اپنے ارد گرد دائرہ لگا لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا تصور باندھ لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت خوفناک اور ہیبت ناک شکلوں والے جن گزرتے، جن کی شکل دیکھی نہیں جاتی تھی۔ رات گزرتی گئی، سحری کے وقت وہاں پر جنات کا بادشاہ گزرا، اس نے مجھ سے حاجت پوچھی کہ تم کس مقصد کے لیے آئے ہو۔ وہ کہنے لگا کہ میری بیٹی اچانک غائب ہو گئی ہے اور مجھے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں بھیجا۔ جنات کے بادشاہ نے جیسے ہی نام سنا وہ فوراً زمین پر اتر آیا اور دائرے کے باہر ہی بیٹھ گیا۔ اس نے تمام جنات میں اعلان کر دیا، جس نے اس کی بیٹی کو غائب کیا ہے اس کو فوراً حاضر کر دیا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک چینی جن کو حاضر کیا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ تم نے اس کی لڑکی کو کیوں اٹھایا؟ وہ کہنے لگا کہ میں دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گیا، جس کی وجہ سے میں نے اسے اٹھا لیا۔ جنات کے بادشاہ کے حکم سے اس کی گردن کو اڑا دیا گیا۔ وہ شخص جنات کے بادشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنے لگا کہ کیا آپ بھی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت کرتے ہیں؟ وہ جن کہنے لگا کہ جب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہماری طرف نظر کرتے ہیں تو تمام جنات تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی جگہ کے کتب کا تعین کرتا ہے، تمام جن اور انسان اس کے تابع کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ولادت باسعادت یکم رمضان مبارک 470 ہجری جیلان میں ہوئی۔ آپ والد کی طرف سے حسنی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے اور آپ کی نانا جان کا نام حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ کا خاندان متقی اور پرہیزگار گھرانہ تھا، جن کی بدولت ان کی اولاد بھی متقی اور پرہیزگار بنی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ نے روزہ رکھ لیا، سحری سے افطاری تک اپنی والدہ کا دودھ نہ پیا کرتے تھے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے اور 15 سال تک مسلسل آپ رات کو ایک قرآن پاک مکمل پڑھ لیا کرتے تھے، اور جب بھی آپ بے وضو ہوتے فوراً وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیا کرتے تھے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی بغداد شہر کے منبر پر بیٹھ کر خطاب بیان کرتے کرتے کہنے لگے، قدمی حاضی علی رکبتی کلی ولی اللہ، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو وہاں سے ایک شخص اٹھا، حضور غوث اعظم کے قدم کو پکڑ کر اپنی گردن پر رکھ لیا، اور جتنے بھی لوگ وہاں حاضر تھے حضور غوث اعظم کے قدم کو پکڑ کر اپنی گردن پر رکھتے گئے۔ جب حضور غوث اعظم بغداد شہر میں بیٹھ کر یہ فرمائیں کہ میرا قدم ہر ولی کے گردن پر ہے، تو ادھر خراسان کے علاقے میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جوانی کی عمر میں عبادت کرتے کرتے جب سنا کہ غوث اعظم فرما رہے ہیں کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگے کہ آپ کا قدم میری گردن پر نہیں بلکہ آپ کا قدم میری آنکھوں اور سر پر ہے۔ حضور غوث اعظم کی یہ شان ہے کہ آپ مادرزاد اندھوں کو بینائی عطا کر دیتے،
برس کے مریضوں کو شفا دیتے تھے اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو الحسن علی بیمار ہوئے، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو الحسن کہنے لگے کہ حضور میرے گھر میں ایک کبوتری ہے اور ایک فاختہ ہے۔ کبوتری 6 مہینے سے انڈے نہیں دے رہی، فاختہ 9 مہینے سے بول نہیں رہی۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کبوتری کے قریب ہوئے، کہنے لگے کہ اپنے مالک کو فائدہ پہنچاؤ۔ فاختہ کے قریب جا کر کہنے لگے کہ اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ حضرت ابو الحسن علی کہتے ہیں کہ فاختہ اسی دن سے بولنا شروع ہو گئی اور کبوتری عمر بھر انڈے دیتی رہی۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ 11 ربیع الثانی 561 سنہ ہجری کو خالق حقیقی سے جا ملے اور بغداد شہر میں آپ کا مزار پن انوار آج بھی برکتیں لٹا رہا ہے۔